نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور جس مجلس میں علم حاصل ہونے کے لیے جمع ہوا جاتا ہے وہ مجلس بڑی قیمتی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر۔ علم کے حاصل ہونے میں مشغول ہونا بھی بڑا قیمتی عمل ہے۔ اگر انسان اس کی اہمیت اور فضیلت سے واقف ہو جائے تو ساری زندگی وہ علم ہی حاصل کرتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا۔ ایک صحابی بڑی عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے چادر اتاری اور ان کے لیے بچھا دی اور فرمایا مرحبا بطالب العلم، کہ طالب علم کے لیے مرحبا، طالب علم کے لیے خوش آمدید۔ ان مجالس کا مقصد جو ہے صرف صحیح طریقے سے یا وہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح ہے اس کو پیش کرنا، کسی کی تردید یا کسی کی تفسیق، کسی پر رد کرنا یا کسی کو فاسق قرار دینا یا کسی کو غلط قرار دینا بالکل بھی ان مجالس کے ذریعے سے مقصود نہیں ہے۔ مثبت انداز میں پازیٹیولی جو راجح ہے، جو صحیح ہے، اس کو پیش کرنا مقصود ہے، خصوصاً جبکہ اکثر مسائل میں اختلاف جو ہے وہ افضل غیر افضل کا ہے، کہ فلاں چیز افضل ہے، فلاں چیز افضل نہیں ہے۔ غلط صحیح کا اختلاف بہت کم مسئلوں میں ہے کہ فلاں چیز صحیح ہے اور فلاں غلط ہے۔ اکثر مسائل میں اختلافات جو ہیں وہ محض افضل، راجح، غیر راجح، بہتر، غیر بہتر، اکثر مسائل میں اختلاف اسی طرح کے ہیں۔ کریں تو بھی بہتر، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اس طرح کے اکثر مسائل میں اختلاف ہے۔ تو اس بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا یا کسی کو گمراہ قرار دینا، ضال قرار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف طریقے ثابت ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کیا مختلف لوگوں کے ذریعے سے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع دین کرنا بھی ثابت ہے، کرنے والے موجود ہیں، نہ کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، رفع دین کرنے کی سنت بھی محفوظ، نہ کرنے کی سنت بھی محفوظ، آمین جہرن کہنا بھی ثابت، سرن کہنا بھی ثابت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے والوں کے ذریعے سے محفوظ کر دیا۔ جو آمین سرن کہنے کے قائل ہیں، آہستہ کہنے کے قائل ہیں، وہ جہرن کہنے کو حرام، ناجائز نہیں بولتے، اور جو جہرن کہنے کے قائل ہیں وہ آہستہ کہنے کو حرام، ناجائز نہیں بولتے۔ محض یہ اختلاف جو ہے افضل کیا ہے اس میں ہے، کہ افضل زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، رفع دین کرنا یا نہ کرنا، اس کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی شخص جو ہے فاسق قرار دیتا ہے یا ضال، گمراہ قرار دیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ یہ اختلافات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رفع دین کرتے بھی تھے، نہ بھی کرتے تھے، نہیں بھی کرتے تھے۔ کوفہ والے، مدینہ والے، دونوں شہر کے سارے عوام کی اکثریت رفع دین نہ کرنے والوں کی تھی۔ مکہ والوں میں رفع دین کرنے والوں کی اکثریت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا مدار ہی اہل مدینہ کے عمل پر ہے، کہ انہوں نے اہل مدینہ کو جن چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا اسی کو اپنا مسلک بنایا۔ ان کے نزدیک رفع دین نہ کرنا ہے، اہل مدینہ کا عمل ان کے ہاں جو ہے ان کے مسلک کا مدار ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے سے کرنے والے بھی ہیں، نہ کرنے والے بھی ہیں۔ نہ تو اس بنیاد پر کسی صحابی نے دوسرے کو فاسق قرار دیا، نہ گمراہ قرار دیا، نہ آمین جہرن کہنے کی بنیاد پر کسی کو فاسق یا گمراہ قرار دیا گیا۔ تو یہ اختلافات افضل غیر افضل کے ہیں۔ اس میں محض ہماری نظر میں راجح کیا ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔
أشهد